اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کسی بھی آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ خوش رہنے کا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں بلکہ مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ زندگی سوچ سے بدلتی ہے، صرف باتوں سے نہیں۔ میں 1000 دفعہ اپنے ہاتھ سے ہلنے کا کہوں وہ نہیں ہلے گا، لیکن ایک دفعہ سوچ لوں تو اختیار کے مطابق جہاں چاہوں لے جاؤں۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ چھری سے ہی نہیں، لفظوں سے بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ گولی ہی صرف ہلاک نہیں کرتی، رویے بھی مار دیتے ہیں۔ گولی اور چھری دنیا سے تعلق ختم کرا دیتی ہے، لیکن لفظوں کی کاٹ اور رویوں کی مار حلق کا پھندا بن کر نہ جینے دیتی ہے اور نہ مرنے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اس لیے نہیں، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر اور کشش ختم نہیں ہوتی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے
اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔